اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير صدق اللہ العظیم۔ ان آیات میں بھی اللہ رب ذوالجلال نے ان لوگوں کے بارے میں بیان کیا ہے جو یہودی اور منافق صحابہ کرام کو اشاروں کنایوں سے تکلیفیں پہنچاتے تھے، یعنی انہوں نے ایک طریقہ اختیار کیا تھا کہ صحابہ کو پریشان کرنے کے لیے آپس کی کچہریوں میں سرگوشیاں کرتے تھے، ان کی طرف اشارے کرتے تھے تاکہ وہ پریشان ہو جائیں۔ ان کا مختصر بیان ہو چکا ہے، آج بھی ان کا تسلسل ہے۔ جب اللہ نے ان کو منع کیا لیکن پھر بھی اپنی ان حرکتوں سے نہ رکے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الم تر الی الذین نہوا عن النجوی، آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا کہ جن کو سرگوشیوں سے، کانا پھوسی سے منع کیا گیا تھا، ثم یعودون لما نہوا عنہ ویتناجون بالاثم والعدوان، پھر دوبارہ لوٹ کر وہی حرکت کرنے لگے جن حرکتوں سے ان کو روکا گیا تھا۔ اور یہ جو سرگوشیاں کر رہے ہیں یہ گناہ ہے اور سرکشی ہے، نافرمانی ہے، تو گناہوں کے بارے میں بھی یہ سرگوشیاں کرتے تھے، اور جو ہے تو صحابہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے تھے اور مختلف منصوبے بناتے تھے۔ ومعصیت الرسول، یعنی گناہ اور نافرمانی اور رسول کی اطاعت سے انکار کے بارے میں سرگوشیاں کرتے تھے۔ وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ، اب ایک اور حرکت بھی کرتے تھے، وہ یہ کہ جب اللہ نے سلام کا حکم دیا تو نبی کے پاس آتے تھے، کہتے تھے السلام علیہ، السلام علیکہ، یا زیادہ ہوتے تھے السلام علیکم، حالانکہ اللہ نے حکم دیا السلام علیکم، یا ایک ہو تو السلام علیکہ۔ السلام علیکہ کا مطلب ہے تم پر سلامتی ہو، السلام علیکہ کا مطلب ہے تم پر ہلاکت ہو، تم پر موت ہو۔ اب ابتدا میں تو صحابہ نے اور نبی نے نوٹ نہیں کیا، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ یہ جو ہے تو بجائے دعا دینے کے یہ بد دعا ہی دے رہے ہیں اور ہلاکت کی دعا مانگ رہے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں جب آتے ہیں آپ کو یہ سلام کرتے ہیں، یعنی یہودی اور منافق جب سلام کرتے ہیں تم کو تو ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ جیسے الفاظ اللہ نے آپ کے لیے استعمال نہیں کیا، یعنی اللہ تو کہتے ہیں وسلام علی المرسلین، اللہ کے رسولوں پر سلام ہو، لیکن یہ رسول کو کہتے ہیں السلام علیکہ، اے نبی تم پر موت ہو، نعوذ باللہ تم پر ہلاکت ہو۔ تو بعد میں ان کو اس حرکت سے بھی روکا گیا، تو فرمایا یہ جب ایسا کرتے ہیں آپس میں خوش ہوتے ہیں جا کے، پھر کیا کہتے ہیں وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ، وہ اپنے دلوں میں کہتے ہیں لولا يعذبنا اللہ بما نقول، اگر ہم غلط ہیں، ان کا دین صحیح ہے، واقعی اللہ ان کو ہر چیز بتاتا ہے، تو پھر جو ہے تو
ہمیں کیوں نہیں پکڑا جاتا، ہمیں عذاب کیوں نہیں دیا جاتا؟ اسی لیے ہم حق پر ہیں، ہم سچ پر ہیں، ہم جو کچھ کہتے ہیں ہم صحیح کہتے ہیں، السلاموں کے بجائے السلام کہتے ہیں۔ کچھ اور حرکتیں بھی ہیں ان کی، اور باتیں بھی کرتے تھے جن کا تذکرہ اسی جگہ آئے گا۔ تو فرماتے ہیں حسبہم جہنم، اللہ نے فیصلہ کیا ایسے لوگوں کے لیے جہنم کافی ہے، ان کو جہنم میں بھیجا جائے گا۔ یصلونہا، وہ اس جہنم میں ضرور داخل ہوں گے، وہاں پہنچ جائیں گے۔ فبئس المصیر، یہ جہنم بہت بری جگہ ہے رہنے کے لیے۔ تو جو نبی کو اور صحابہ کو ایذاتے ہیں، تکلیفیں دیتے ہیں، ان کے خلاف پلان اور منصوبے بناتے ہیں، ان کے لیے جہنم ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہے دنیا میں بھی ان کو عبرت کا نشان بنا کر سزا دے، یا چاہے دنیا میں ڈھیل دے، آخرت میں ان کے لیے ضرور سزا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور ان بری حرکتوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔